قیامت کے دن ایک بچہ وہ جہنم میں ہوگا، اس کے ماں باپ جنت میں ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں گے کہ اپنے بچے کو معاف کر دو، وہ بھی جنت میں آ جائے گا۔ اور پھر جنت میں اس کے عذاب میں جلنے کا منظر ماں باپ کو دکھایا جائے گا، تو ماں باپ کا دل پسیج جائے گا اور وہ کہیں گے کہ اسے ہم معاف کرتے ہیں، اور ماں باپ کی معافی کی وجہ سے وہ جنت میں آ جائے گا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، کوانٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، 70 80 نہیں، ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کی دوستیاں یہ کبھی فائدہ دیں گی؟ فائدہ نہیں دیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مقام پر دنیا کی دوستی فائدہ نہیں دے گی، دوست بھول جائیں گے، جن میں ایک مقام میزان عمل ہے، ایک پل صراط ہے، اور ایک وہ وقت ہے جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اس وقت کون ساتھ دے گا؟ نبی برحق میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام نبیوں کے لیے سونے کے ممبر سجے ہوں گے، اور وہ نبی اپنے رتبے کے مطابق ان ممبر پہ جلوہ فرما بھی ہوں گے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما نہیں ہوں گے۔ فرمایا، میں میدان قیامت میں نکلا ہوں گا اور اپنے ان امتیوں کی مدد کرتا ہوں گا، کسی کی بیڑی کاٹتا ہوں گا، کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہوں گا، کوئی پل صراط پہ لڑکھڑاتا ہوگا، اسے پار لگاتا ہوں گا، اور یوں رحمت للعالمین کی رحمت اس دن کمال پر ہوگی۔ اور اس حوالے سے بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے، کہ انسان جب یہ سوچتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ سنت پر عمل کرنا یہ حضور کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے سنت پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن پہچان ملے گی۔ فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو اس کٹھن دن میں درود پاک پڑھنے والے کو کیسی برکت ملے گی؟ میزان عمل پر ایک بندے کے اعمال جب تولے جائیں گے تو اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے اور نیکیاں اس کی کم پڑ جائیں گی۔ اب وہ گھاٹے میں چلا گیا، اور یہ گھاٹا بھی کتنا خطرناک گھاٹا ہوگا کہ اب وہ جہنم میں گرایا جائے گا۔ اور اس حالت میں جب اس کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں آمد ہو جائے گی، اور حضور فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ سے تولو۔ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نامہ اعمال تو اس کے تل چکے تھے اور یہ گھاٹے میں تھا۔ ارشاد ہوگا دوبارہ سے تولو، اور فرشتے جب رب تعالیٰ سے پوچھیں گے، رب فرمائے گا آج جو میرے حبیب کہتے ہیں وہی کرتے چلے جاؤ، کیونکہ آج کا دن ان کی عظمت اور شان کا دن ہے۔ اب غور فرمائیں، بلا شبہ رب تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ جو بندہ مرا یہ گنہگار ہے، نیک ہے، جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، اس کے باوجود یہ پورا قیامت کا منظر، یہ قیامت کا حساب کتاب، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا، در حقیقت ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے، کہ جب ساری عوام، ہم بھی اس میں ہوں گے، وہ پروانوں کی طرح بکھر کر اور وداؤٹ اینی پیٹرن، وداؤٹ اینی ڈسپلن، ایک بڑا ہجوم، وہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے کیا ہوگا، سب کچھ تو تباہ ہو چکا ہے، تارے جھڑ کے گر گئے، جو بھی ایک انداز ہے دنیا کا وہ ختم ہو گیا۔
جیسے میں آپ کو کہوں کہ کل صبح آپ نے قذافی اسٹیڈیم آنا ہے، یہاں آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا، اور یہ ٹیسٹ بڑا قیمتی ہے، اگر آپ فیل ہو گئے تو آپ کی میٹرک کی سند بھی ریجیکٹ کر دی جائے گی، یعنی یو ول بی زیرو۔ اب آپ پورے ٹائم پہ پہنچیں گے، لیکن یہاں پر کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی ٹیبل ہے، نہ کوئی انویجیلیٹر ہے، نہ کوئی کویشچن پیپر ہے، نہ کوئی امتحان کا ماحول ہے۔ عجیب سا مسئلہ بن جائے گا کہ جناب انہوں نے تو صبح بلایا تھا، بڑا اہم امتحان ہے، لیکن امتحان تو ہے ہی نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ پریشان ہو جائیں گے، اور یہی قیامت کے دن ہو رہا ہوگا۔ سورج سوانیزے پر آ چکا، انسان پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہے، سارے عہدے، سارا حسن، سارے سٹینڈرڈز وہ ختم ہو چکے ہیں، اور اب امتحان شروع نہیں ہو رہا۔ اتنا بڑا مجمع، کین یو امیجن اسٹارٹنگ فرام حضرت آدم علیہ السلام اپ ٹل دا لاسٹ مین ہو ول لیو آن دس ارتھ، آخری انسان جو بھی اس دنیا میں ہوگا، سارے اٹھا دیے گئے، قبر میں رہنے کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ حساب کتاب کے لیے گھوم رہے ہیں۔ اور ایسے وقت میں اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ دیکھو تم خود اللہ اللہ کہہ کے تھک گئے، اللہ کی طرف سے رسپانس نہیں آیا، اب اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، کسی ذریعے سے جاؤ۔ اور وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے آپ ہم سب کے باپ ہیں، ابو البشر ہے، آج آپ ہماری سفارش کریں۔ وہ کہیں گے نہیں، مجھے تو اپنی وہ خطا یاد آ رہی ہے، خطا اجتہادی جو ہوئی تھی۔ اسی طرح ہر نبی کے پاس جائیں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے، لیکن اس دن سب کو اپنی پڑی ہوگی، معاملہ ایسا ہوگا، سختی اتنی بڑھ چکی ہوگی کہ اپنی پڑی ہوگی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے میں تمہیں وہ در بتاتا ہوں جس در سے آج تمہاری یہ مراد پوری ہوگی، جاؤ خاتم النبیین اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یہ ساری سلطنت آج یہ دن قیامت کا انہی کے پاس ہے، جھنڈا بھی انہی کا ہوگا اور ساری سلطنت ان کی۔ اور جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کے ریکویسٹ کریں گے تو اس وقت میرے حضور ایک سجدہ فرمائیں گے، اور وہ حمد بیان ہوگی جو آج تک رب تعالیٰ کی ایسی حمد بیان نہیں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد بیان کرتے، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تخت لگاتے، اور وہ حمد ایسی ہوا کرتی تھی کہ کچھاروں سے جانور، اسبانوں سے جانور، بلوں سے جانور نکل آتے، بستیاں خالی ہو جاتی اور کئی جنازے اٹھ جایا کرتے تھے، لیکن بروز قیامت اس مقام شفاعت پر فائز ہو کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حمد بیان کریں گے، روئے زمین پر ایسی اللہ کی تعریف آج تک بیان نہیں ہوئی۔ اور پھر آواز آئے گی پیارے سجدے سے اپنے سر کو اٹھا دے، آج آپ جو کہیں گے میدان قیامت میں وہی مانا جائے گا، جس طرف اشارہ کریں گے آپ کی امت کو ہم نکال کے جہنم سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ This is the importance. I just want to highlight the importance of نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندگی میں آپ کو ان کی کتنی ضرورت ہے مجھے بتائیے، ان کی ذات پیش نظر نہیں رہے گی تو سانس کیسے لوگے، کھانا کیسے کھاؤ گے؟ جب کھانا کھاتے لگتے ہو کیا دیکھتے ہو؟ حلال حرام دیکھتے ہو نا، کس نے بتایا حلال حرام؟ پانی پینے لگتے ہو، بوتل پینی ہے، جوس پینا ہے، چائے پینی ہے، کافی پینی ہے، شراب نہیں پینی۔ دنیا میں یہ جو پینے والی چیز ہے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور مختلف برانڈز کی استعمال ہوتی ہے، دنیا میں ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری الکوہل کی، لیکن آپ نہیں پیتے۔ اس کا مطلب زندگی میں بھی انہی کی رہنمائی میں آپ زندہ ہیں۔ دن میں 5 بار ایک خاص سمت میں رخ کر کے خاص الفاظ آپ نے دہرانے ہیں، ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے۔ یہ کون سکھا کر گیا ہمیں بتاؤ؟ کس نے ہمیں سکھایا کہ اسی خاص عمارت کی طرف جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں اس کی طرف چہرہ کر کے اب یہ الفاظ دہرانے؟ تم ڈچ ہو، جرمن ہو، چائنیز ہو، امریکن ہو، تم انڈین ہو، جو بھی تمہاری زبان ہے، یہاں عربی بولنی ہے۔ عربی نہیں بولو گے یہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں ایک ایک جگہ، ایک ایک سانس پہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔
جس طریقے سے آپ نے زندگی گزارنے کا بتایا اس طریقے پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور دیکھو طریقہ کتنا پیارا ہے کہ بڑے سے بڑا کافر بھی آج مانتا ہے۔ آج آپ جا کے سیرت آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گوگل پہ سرچ کریں، آپ کو 80% سرچ وہ غیر مسلموں کی ملتی ہے، وہ حضور کو ایکنالج کر رہے ہیں۔ تو اس حالت میں جب وہ فرشتہ کہے گا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اعمال نامے تو تل گئے، اب کیا ہوگا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائیں گے دوبارہ سے اس کے نامہ اعمال کو تولو۔ اب دوبارہ اس کی بدی بھاری ہو گئی، نیکیاں کم ہو گئی۔ فیصلہ یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ میرے آقا ایک پرچی نکالیں گے اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ جہنمی اب جنت میں جا رہا ہے۔ کیسی کنورژن ہے! وہ سوچو کتنا احسان مند ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یا رسول اللہ کہاں آ کے آپ نے بچا لیا، میں تو سراسر گھاٹے میں تھا، اور یہ کیا تھا؟ حضور فرمائیں گے دنیا میں تو نے بیٹھ کر بڑے ذوق و شوق کے ساتھ میرے پہ درود پڑا تھا، وہ درود میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ دیکھو جمعے کا دن ہے، آپ سب باوضو ہو کے مسجد میں بیٹھے ہیں، قبلہ رو ہیں، آئیے ہم بھی جھوم جھوم کے ایک بار درود پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اے مالک و مولا اس درود کے صدقے جو بھی ہم نے پڑھا ہمارے بھی نامہ اعمال کو بھاری کر دینا۔ تو ایک بار درود پڑھو گے چھما چھم بارش رب کی نازل ہوتی ہے، یہ حضور کی منشا ہے۔ آنکھوں سے بھی گناہ کرتے ہو، زبان سے بھی، کان سے بھی، پیروں ہاتھ سے بھی۔ ایک انسان جو سراپا گناہ ہے اسے پتا وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن وہی انسان زبان کو تھوڑی سی جنبش دے اور ایک بار درود پڑھے تو اس کا بدلہ کوئی اور نہیں، خود خالق کائنات عطا فرما رہا ہے۔ ایک ایک نہیں 30 بار عطا فرما رہا ہے۔ نیکیاں 10، گناہ مٹ رہے ہیں اور درجات بھی بلند ہو رہے ہیں۔ یہ انسان انٹرنلائز کرتا ہے۔ You will internalize this feeling that I am reciting durood and I am getting this immense lot of blessings from Almighty Allah. Always. If I am traveling, recite durood. If I am going to bed, recite durood. If I am on the bed and I am not feeling sleepy, I am feeling insomnia. میں بستر پہ لیٹ چکا ہوں لیکن بے خوابی سی ہو رہی ہے، نیند نہیں آ رہی، ٹانگیں سمیٹ لو، درود پڑھنا شروع کر دو، سرور آ جائے گا۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس ہے ہر مسلمان کی زندگی میں، اور میدان قیامت وہ ہوگا جس دن یہ چیز دکھائی جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کتنی ہے۔ تو جاؤ آج جا کر آپ کو اسائنمنٹ اور ایک پروجیکٹ میں اسائن کر رہا ہوں کہ آپ آج جا کے اپنی زندگی کے پیٹی میٹرز میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی تلاش کریں۔ Success is not to do extraordinary things. Success is to do ordinary things in extraordinary way. بڑے بڑے کام کرنا جیت نہیں ہے، چھوٹے کام بڑے انداز سے کرنا جیت ہے، کیونکہ چھوٹے کام تو برکت کرتے ہیں۔ کسی نے کہا نا بندے کی شخصیت کا اندازہ اس کے بڑے بڑے فیصلوں سے نہ لگاؤ، کیونکہ بڑے فیصلے کرتے ہوئے اس کو ٹائم مل جاتا ہے، وہ اوپر میک اپ چڑھا لیتا ہے، اوپر منافقت کا رنگ چڑھا لیتا ہے، ٹائم مل گیا نا اس کو، 2-3 دن بعد کوئی فیصلہ کرنا ہے، تسلی سے بیٹھ کے جھوٹ کی ملمہ سازی کر لے گا، جھوٹ کی کوٹنگ کر لے گا۔ شخصیت کا اندازہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لگاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، کیونکہ اس وقت اس کو میک اپ کا ٹائم نہیں ملتا، وہ ایک دم سے جو چیز بول دے اندازہ لگاؤ، جھوٹ بول رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ اور ایک انسان زیادہ دیر تک میک اپ چڑھا کے رہ بھی نہیں سکتا، گر جاتا ہے ماسک، اتر جاتا ہے ماسک اور اس کی شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین اکرام، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھتے چلے جائیے۔ میں کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ I have to deliver a lecture on communication skills in one of the most renowned university. ایک یونیورسٹی میں نے کمیونیکیشن سکلز پہ لیکچر دینا ہے، تو میں یہ پڑھ رہا تھا کہ میں آخر دیکھوں تو صحیح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صلاحیت ہر صلاحیت کی طرح کس کمال پر فائز ہے۔ میں نے پڑھا لکھا تھا حضور جب کلام فرماتے نا ایک ایک لفظ آسانی سے سمجھ آتا تھا، یاد ہو جاتا تھا۔
اور مشکل بات نہیں تھی، کیونکہ عربی بدو بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ زمانہ جاہلیت کی قوم ہے، اور اس میں سردار بھی ہیں، اور اس میں لبید بن ربیعہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے زبردست عالم بھی ہیں. So you will address with the words which will attract each and everyone. No verbosity. مشکل لفظ نہیں بولنے، موٹے لفظ نہیں بولنے، اپنی علمیت کی دھاگ نہیں بٹھانی. اور وہاں سے میں نے نبی پاک کے جب یہ عادت پڑھی، میں نے ایک چیز اخذ کی، ایک جملہ اخذ کیا اپنے لیے کہ دنیا کی بہترین گفتگو وہ ہے جو سامنے والے کو سمجھ آ جائے، اور جو آپ چاہ رہے ہیں وہ اٹھ کے وہ کرنے لگ جائے. اس سے بہتر گفتگو کیا ہوگی؟ میں ایک بندے کو سامنے کھڑا کے تقریریں کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، فصاحت و بلاغت کا دریا بہا رہا ہوں، اور بڑی خوش نما تقریر کی، میں نے سمجھ ہی نہیں اس کو آئی تو فائدہ. کیونکہ دنیا میں دو طرح کے لیڈرز ہوتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فلپ کے ایٹی بیان کر رہا تھا نا، وہ لکھتا ہے میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لاسٹ پروفٹ کو یوں بیان کروں گا کہ ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ تقریر کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی تقریر بڑی سہانی تھی، بڑے اچھے الفاظ تھے، اور بات ختم. اور ایک لیڈر تقریر کرتا ہے، لوگ فوراً کھڑے ہو کے کہتے ہیں جو اس نے کہا ہے نا، آؤ چلیں اس طرف چلتے ہیں. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اب ایک کیس مجھے دکھا دیں، 1,24,000 تو صحابہ ہیں، باقی کتنے اور لوگ حضور سے انٹریکٹ کرتے تھے، ایک کیس دکھا دیں جس میں حضور نے کلام کیا ہو اور صحابی نے آگے بڑھ کے ایکشن نہ لیا ہو. وہ جیسے کلمہ پڑھتے تھے نا، فوراً کہتے تھے کہ اب جن کا کلمہ پڑھا ہے ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں. ایک جنگ ہو رہی تھی، ایک شخص آیا گھوڑے پر، ادھر ہی روکتا، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے کہا تجھے جنت ملے گی. اب اس نے کہا کلمہ پڑھ لیا اسی وقت. اب اس نے سوچا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے، کوئی گھوڑے سے اتروں، کوئی ان کے ہاتھ چوموں، کوئی ان سے سلام کروں، کوئی ان کا دین سیکھوں، اور جو اب لائف میں چینج آئی ہے اس کو اڈاپٹ کروں، ڈسپلن لوں. عقیدہ اس کا سیکیور ہو گیا تھا. یاد رکھو بنیاد عقیدے کی ہوتی ہے، عمل تو بہت زیادہ نا. پھر عقیدہ پختہ ہو جائے ایک دفعہ، سیکیور ہو جائے، اب عمل تو بہت کچھ ہے، روحانیت ہے، ریاضت ہے، عبادت ہے. اب وہ جب گھوڑے سے اتر رہے تھے، اترتے ہوئے پلان پہ پاؤں کا پھسلا اور پھسل کے وہ ایک دم نیچے گرے، من کا ٹوٹا، ادھر ہی شہید ہو گئے، فوت ہو گئے. نبی پاک نے صحابہ سے کہا آؤ صحابہ ادھر آؤ، وہ جنتی کی زیارت کرنی ہے تو اس کو دیکھ لو. پہلی خواہش کیا پیدا ہوئی کہ میں نے جس کا کلمہ پڑھا اب میں آگے بڑھ کر ان جیسا بنوں. یہ اسپرٹ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. آئیے نیت کیجئے، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو حضور کی ذات میں ہمیں رہنمائی کے طور پہ ملتی ہیں. وہ کہتے تھے کہ فرشتہ لے کر آؤ، ہم میں سے کیوں نبی بھیجا، اللہ خود اتر کے آئے. اور یہ جو قرآن ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے بتا رہے ہو، ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھو اور پورا قرآن لے کر آؤ. فرشتے تمہیں پروٹوکول کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح کے بے تکی باتیں کیا کرتے تھے اور فضول باتیں کیا کرتے تھے. رب نے فرمایا تمہاری رہنمائی وہی کرے گا جو تم جیسا ہے، تمہارے جیسی جس کی ضرورت ہے، تمہارے درمیان رہتا ہے. یوں انسپریشن ملتی ہے اور انسان دیکھتا ہے اور آگے بڑھ کے کام کرتا ہے.